ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ عزیزو سورہ ابراہیم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ خداوند عالم دنیا و آخرت میں ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو اپنی بات پر ثابت رہتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، خداوند عالم صاحبان ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے بالقول الثابت، ایسے عقیدے کے ذریعے کہ جس پر وہ قائم رہتے ہیں، برقرار رہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے عقیدے پہ ثابت قدم رہیں تو پروردگار عالم ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس عقیدے پہ برقرار رکھے گا۔ بس ہم کو جو عقیدہ ملا ہے اور علماء نے ہمیں جو عقیدہ بتایا ہے خدا کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ائمہ طاہرین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ہم اس پر ثابت رہیں گے تو پروردگار عالم آخرت میں بھی ہمیں اسی عقیدے پر ثابت رکھے گا۔ یہ آیت کریمہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ اس آیت کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور گھر سے اس کا جنازہ باہر آتا ہے تو بے شمار فرشتے اس کے جنازے کے پیچھے چلتے ہیں اور فرشتوں کا ایک ازدحام ہوتا ہے۔ فرشتے بے حد اور لاتعداد اس کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں۔ جب جنازے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو زمین آواز دیتی ہے اس بندے مومن کو مخاطب کر کے، زمین کہتی ہے مرحباً بکا و اہلاً، مبارک ہو، خوش آمدید۔ انی اما واللہ کنت احب
خدا کی قسم میں یہ چاہتی تھی، زمین یہ آواز دے کے بولے گی کہ میں یہ چاہتی تھی، پسند کرتی تھی کہ ان یمشی علی مثلک، کہ تجھ جیسا انسان میری پشت پر چلے، جس کے دل میں بہترین عقیدہ ہے، جس کے دل میں احترام ہے خدا اور رسول اور ائمہ کا۔ میری خواہش تھی کہ ایسے انسان میری پشت پر چلے، ان یمشی علی مثلک لترین ما اصنع، تم ضرور اب دیکھو گے میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں۔ اس وقت زمین بارگاہ پروردگار سے کہے گی معبود اس کے لیے تا حد نظر قبر میں وسعت پیدا کر دے۔ قبر وسیع ہوگی، اور جب قبر وسیع ہو جائے گی تو دو ملک آئیں گے، منکر و نکیر۔ روایت بتاتی ہے کہ وہ روح ڈالیں گے، پھر اسے بیٹھائیں گے، یا باقاعدہ بیٹھے گا، پھر اس سے سوال جواب ہوگا کہ من نبیک، ما دینک، ما کتابک، ومن امامک، مثلا اس طرح کے سوال ہوں گے کہ تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، اور تیرے امام کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، سب سوالات ہوں گے، یہ سب کا جواب دے گا۔ اس کے بعد جب امام کے متعلق سوال ہوگا تو واحدن بعد واحدن، ایک ایک امام کے بارے میں بتائے گا۔ جب آخری حجت کا تذکرہ کرے گا تو آواز قدرت آئے گی کہ میرا عبد سچ کہہ رہا ہے، افرشو لہو من الجنہ، اس کی قبر کے اندر جنت کا فرش بچھا دو، قبر میں جنت کا فرش بچھا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا ایک دروازہ کھول دو، اور جنت کا دروازہ کھولنے کے بعد وَالْبِسُوهُ ثِيَابَ الْجَنَّةِ، جنت کے لباس اسے پہنا دو، اور اسے حکم دو، یہ کہو کہ یہاں پر جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ عزیزو، اگر عقیدہ بہتر ہو اور اس عقیدے پہ انسان گامزن ہو، ثابت قدم ہو، تو یقیناً ساری منزلیں آسان ہیں۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا، بہت سے لوگ اپنے عقیدے پہ ناز کر رہے تھے دور پیغمبر میں، دور پیغمبر میں اپنے عقیدے پہ ناز، ان کا عقیدہ بہت بڑا عقیدہ ان کا یہی تھا، ایک بہت بڑے عقیدے پہ ان کو ناز تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے رسول کو مانا، رسول کے دین کو مانا، اور ہم نے مکہ چھوڑ دیا اور پیغمبر کے پاس آ گئے، ہم مہاجر کہلاتے ہیں، ہم ہجرت کرنے والے کہلاتے ہیں، اتنی بڑی قربانی ہم نے دی ہے، ہم سے بہتر کون ہوگا، ہم سے زیادہ فضیلتوں کا مالک کون ہوگا؟ کوئی اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے آبائی زمین اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر پیغمبر کے پاس آ گئے، مدینے آ گئے، مہاجر ہونے پر اپنی اس ہجرت پر فخر کر رہے تھے۔ ذرا آئیے جناب زہرائے مرضیہ کو دیکھیے کہ وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ یہ ہجرت تمہارے لیے کمال نہیں ہے، ہجرت کر کے آئے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تم سے زیادہ کوئی فضیلتوں کا مالک نہیں ہے۔ انصار یہ سمجھتے ہیں کہ رسول ہمارے یہاں آ گئے، ہمارے یہاں پناہ لی، مکہ چھوڑا، یہاں آ گئے تو مطلب ہماری اہمیت ہے،
ہماری بڑی عظمت ہے۔ عزیزو ایسا نہیں ہے، معصومین نے یہ باقاعدہ سمجھایا۔ چنانچہ آپ نہج البلاغہ میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو ہجرت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ لا یقع اسم الحجرت الا من عرف الحجہ، اس میں ہجرت اس انسان کے اوپر صادق ہی نہیں آتا، لاکھ ہجرت کر کے آئے، مکہ سے آئے، مدینے سے کہیں جائے، کہیں سے مدینہ آئے، انسان کے لیے حالات خراب ہوئے، ایک جگہ سے چھوڑ کے کہیں چلا گیا، ہجرت یہ ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت اس وقت ہجرت کہلاتی ہے جب حجت کی معرفت ہو۔ حجت کی معرفت کے ذریعے سے ہجرت کرو گے تب تو ہجرت ہے، کیونکہ حجت کی معرفت ہوگی تو یقین کی منزل حاصل کرو گے، پھر یقین کی منزل میں کمالات حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو حجت تک پہنچایا تو حجت کی باتیں سنی، حجت کی باتوں کو سن کر اپنے دل اور دماغ میں بیٹھا لیا ان کی باتوں کو، یہ سمجھ لیا کہ اصل یہی ہے، اگر ہم نے ان کو نہیں مانا تو کسی کو نہیں مانا۔ لا یقع اسم الحجرت الا علی من عرف الحجہ فی الارض، روئے زمین پر جو حجت الہی ہے اگر تم نے اسے پہچان لیا ہے تو تم مہاجر کہلا سکتے۔ ولا یقع اسم الاستضعاف من بلغت الحجہ، اور کبھی یہ نہ کہنا فلاں صاحب جو ہیں مستضعفین میں ہیں کہ جناب اسلام سے دور ہیں، تعلیمات سے دور ہیں، فلاں سے دور ہے۔ یہ دور رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر اسلام کا نام، اسلام کی تعلیمات پہنچ گئی ہے تو پھر دنیا میں کوئی انسان کمزور نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کا دین پہنچ گیا ہے پھر کوئی کمزور نہیں ہے۔ کمزور تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس حجت الہی نہ ہو، کمزور وہ ہوتا ہے جو حجت کی تعلیم نہ رکھتا ہو۔ عزیزو، زہرائے مرضیہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ایک صلوات پڑھے کی معرفت واجب ہے، حجت الہیہ ہیں۔ کم سے کم جو بی بی کی معرفت ہر انسان پہ واجب ہے، کم سے کم اس کی سطح کیا ہے؟ معمولی سطح اس کی یہ ہے کہ بی بی کو نام سے، لقب سے، کنیت سے اور کچھ فضائل و کمالات سے جاننا اور ان کی معرفت کا حاصل کرنا واجب ہے۔ یعنی کم سے کم اتنا واجب ہے، ہر انسان پہ واجب ہے۔ اور اس کی طرف پیغمبر نے اشارہ فرمایا، چنانچہ روایت ملتا ہے کہ ایک روز پیغمبر نے جناب زہرائے مرضیہ کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد جو لوگ وہاں موجود تھے، کچھ خواتین، اہل خانہ اور بھی افراد بنی ہاشم کے، فرمایا من عرفہا عرفہا، جو میری بیٹی کی معرفت رکھتا ہے وہ تو رکھتا ہے، ومن لم یعرفہا فہی فاطمۃ بضعۃ منی وروحی التی بین جنبی، جو انہیں نہیں پہچانتا وہ سمجھ لے کہ یہ فاطمہ ہیں، یعنی نام سے جاننا ضروری ہے۔ وبضعۃ منی،
میرا ٹکڑا ہے، وروحی التی بین جنبیا، اور میری وہ روح و جان ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں ہے۔ یہ معرفت، اس طرح کی معرفت کم سے کم ضروری ہے، یعنی اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ لیکن اس معرفت کا جو ثمرہ ہے، اس معرفت کا جو نتیجہ ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ بیوی کا احترام بالکل اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے پیغمبر کا احترام واجب ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میری روح ہے۔ روح انسان کے جسم کا ایک عظیم ترین حصہ ہے، یعنی اس عظیم ترین حصے کا احترام گویا کل کا احترام ہے، یعنی ایک جزء اعظم کا احترام کل کا احترام ہے۔ عزیزو، پیغمبر نے فرمایا کہ میری روح ہے، اتنی اہمیت دینی ہوگی، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ بیوی کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو سرکار دو عالم کے ساتھ ہونا چاہیے، ویسا ہی احترام کرنا چاہیے جیسا سرکار دو عالم کا احترام، جو کہ آپ نے فرمایا میری روح ہے، میری جان ہے جو دو پہلوؤں کے بیچ میں ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کسی کو معرفت کی اس معمولی مقدار بھی تھی یا نہیں کسی کے پاس، اس حد تک معرفت کی یہ معمولی سطح، کیونکہ کم سے کم معرفت کی یہ سطح ہونی چاہیے، اس سے کمتر تو بیوی کی معرفت کسی ایک کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ کوئی کہے میں جناب زہرا کو بہت جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں، پیغمبر کی بیٹی کو جانتا ہوں، مگر کیا نام ہے، کیا لقب ہے، کیا کنیت ہے، کیا عظمت ہے، کیا اہمیت ہے، اس حد تک بھی نہ جانے تو اسے معرفت نہیں ہے۔ اس حد تک کی معرفت ضروری ہے۔ معرفت کا ایک اور درجہ ہے جو اس سے بالا تر ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی کو حجت الہیہ کی نظر سے دیکھنا، اللہ کی ایک حجت ماننا۔ جیسے ہر نبی اپنے دور میں حجت ہے، ہر وصی اپنے دور میں حجت ہے، بالکل اسی طرح سے جناب زہرا مرضیہ بھی حجت ہے۔ بلکہ نبی کیا، نبیوں میں جو سید و سردار ہیں وہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ اولو العزم من الرسل سادات الانبیاء، جو اولو العزم پیغمبر ہوتے ہیں وہ انبیاء کے سید و سردار ہوتے ہیں۔ اب آئیے اولو العزم پیغمبر، ان کو دیکھیے اور ان کی قوم کو دیکھیے۔ اولو العزم پیغمبر کی تعلیمات میں ہے، روایت بتاتی ہے کہ اولو العزم پیغمبر کی تعلیمات میں یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو زہرا کی معرفت دیا کرتے تھے، اپنی قوم کو جناب زہرا کی معرفت عطا کرتے تھے، معرفت کی تعلیم دیتے تھے۔ اولو العزم من الرسل سعودت الانبیاء۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بی بی کو حجت الہیہ سمجھنا، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم نے حجت کی حیثیت سے پیش بھی کیا ہے۔ فرمایا فاطمہ ہی صدیقۃ الکبریٰ، فاطمہ ہی صدیقہ کبریٰ ہیں، وعلی معرفتها دارت القرون الاولیٰ، اور فاطمہ کی معرفت پر گزشتہ صدیاں گردش کر رہی تھی۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صدیوں کی گردش یا کائنات کی گردش معصوم کے وجود سے وابستہ ہے، غیر معصوم سے کائنات کی گردش وابستہ نہیں ہوتی۔
मासूम से वाबस्ता होती है। यही वजह है कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलात वस्सलाम नहजुल बलागा में एक मकाम पे फरमाते हैं, अमा वल्लाहि लक़द तक़म्मस इब्न अबी कुहाफा, खुदा की कसम अबू कुहाफा के बच्चे ने जबरदस्ती कमीस खिलाफत को खींचतान कर पहन लिया। वो कमीस खिलाफत तो उसके लिए कुदरत ने सिली ही नहीं थी। अल्लाह ने जिसके कदो कामत के लिए कमीस खिलाफत को सिली थी वो अली इब्न अबी तालिब हैं, और उसने खींचतान के किसी सूरत से पहन लिया। तकम्मुस कहते खींचतान के पहनना, यानी किसी का कपड़ा है और जो आपके कदो कामत के एतबार से नहीं है, मगर आपने जबरन किसी सूरत से उसको पहना, तो जाहिर है कहीं फट जाएगा, कहीं खराब हो जाए, कुछ हो जाएगा। इस तरह से उसने इस कमीस खिलाफत को पहना। उसके बाद फरमाते हैं व इन्नहु लयअलमु, उसे यकीन था इस बात का, वो जानता था, अन्ना महल्ली मिनहा महल्लुल कुतुब मिनर रहा, कि मेरा खिलाफत से वही राबता है जो एक चक्की को उसके महवर से होता है। चक्की ये घूमती है तो महवर का सहारा लेती है। एक कील है जिसके ऊपर चक्की है। अब जब चक्की घुमाई जाती है तो वो चक्की मुकम्मल गर्दिश करेगी और अपने महवर से हटेगी भी नहीं। आइम्मा ताहिरीन ये कुल के कुल कायनात के वो कुतुब हैं, वो मीख हैं कि जिनके ऊपर कायनात की गर्दिश होती है, और आइम्मा ताहिरीन ही अपनी ज़बान मुबारक से ये फरमाते हैं कि देखो हम तुम पर हुज्जत हैं, और मेरी माँ सैयदा वो हम पर हुज्जत है। एक सलमान पढ़े, नहनु हुज्जतुल्लाहि अलैकुम, नहनु हुज्जतुल्लाहि अलैकुम व फातिमतो हुज्जतुन अलैना, हम अल्लाह की हुज्जत हैं तुम पर, और हमारी माँ फातिमा हम पर हुज्जत है। तो ज़हराए मर्जिया की मारफत का एक मरहला जो बुलंद तरीन मरहला है, अलबत्ता इससे भी एक बुलंद मरहला है, एक बुलंद मरहला ये है कि बीबी को हुज्जत इलाही के उन्वान से जाना जाए कि आप साहिब मकामात हैं, साहिब फजाइल हैं, कायनात आपके बदौलत चलती है। अजीजों, ये मारिफत की दूसरी किस्म थी। बीबी की मारिफत की तीसरी मंजिल भी है। वो तीसरी मंजिल हम और आपके बस की बात नहीं है। हम और आप बस इन्हीं दो मंजिलों में घिरेंगे कि बीबी को पहचाने इस हसब, नसब, लक़ब, कुनिया और कुछ खसाइस और खुसूसियात और फ़ज़ाइल के साथ। मारफत में हमारी बुलंदी यहाँ तक आती है कि हम उनको हुज्जत इलाहिया माने, और एक हुज्जत के जो खुसूसियात होते हैं वो हम उनके बारे में माने। हुज्जत की खुसूसियात में खुसूसियत यह है कि कायनात बगैर उनके महफूज नहीं रह सकती। वो कायनात के निगहबान होते हैं, कायनात के मुदब्बिर होते हैं। कायनात उनके बगैर एक लम्हे के लिए भी ठहर नहीं सकती। जमीन शिगाफ्ता हो जाए और कायनात खत्म हो जाए। हुज्जत इलाहिया वो होती है कि जिसकी मारिफत कायनात के जर्रे जर्रे पर वाजिब होती है और इताअत हर हर जर्रे पर वाजिब होती है। हुज्जत इलाहिया उसे कहा जाता है। और हुज्जत इलाहिया क़यामत के दिन जिसकी तायीद कर दे, जिसके बारे में ये तस्दीक कर दे कि हाँ इसके पास हमारी मारिफत थी,
وہی جنت جائے گا بس۔ اور یہ طرفینی ہے، آپ ان کو پہچانیے گا تو وہ آپ کو پہچانیں گے، آپ ان کی معرفت رکھیے گا تو قیامت میں وہ تصدیق کریں گے کہ آپ ہماری معرفت رکھتے ہیں۔ لیکن معرفت بھی قول ثابت ہو، ایسا عقیدہ جو کہ ثابت ہو، کیونکہ دو طرح کی معرفت ہے، دو طرح کا ایمان ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جو کہ غیر مستقر ہے، امانتی ہے، عارضی ہے، وقتی ہے، جو ذرا ذرا سے مشکلات میں وہ امانت چھن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کچھ سختی پیش آئی اور شکوہ و گلہ شروع ہو گیا، وہ کہاں رہے گی۔ تو عزیزو، یہ بلند ترین معرفت، اس سے عالی بی بی کے تیسری قسم کی معرفت بھی ہے۔ وہ معرفت یہ ہے کہ بی بی کے تمام فضائل و کمالات کا احاطہ کر لینا، ان کے مقامات کا احاطہ کر لینا، ان کے جملہ فضائل پہ قابض ہو جانا، ان کو اچھی طرح سے بے کنہا ان کی حقیقتوں کے ساتھ سمجھ لینا، بی بی کے فضائل کی باریکیوں کو سمجھ لینا، ایک ایک نقطے کو در کر لینا، ان کی عظمتوں کو کما حقہ سمجھ لینا، یہ ناممکن ہے۔ یہ آپ کے شوہر علی کے لیے ممکن ہے، اور آپ کی اولاد طاہرین ہی کے لیے ممکن ہے، اور آپ کے بابا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان کے علاوہ اب چاہے طالب معرفت کوئی بھی ہو، ملک مقرب ہی کیوں نہ ہو، نبی مرسل ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، بی بی زہرا کی مکمل معرفت 14 کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ عزیزو، یہ بی بی ایک ایک کے ظرف سے واقف ہیں، ایک ایک، اور وہاں دربار میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ قلت ما قلت علی معرفت منی بالخذلۃ التی خامرتکم، میں تمہارے خمیر کو جانتی ہوں، ہاں یہ جانتی ہوں کہ تمہاری اصلیت کیا ہے، تمہارے ایک ایک غدر غدر فریب کو میں جانتی ہوں۔ بی بی زہرا میدان میں، وہاں پہ مسجد میں، عزیزو مسجد میں جو آپ کا گھر تھا، گھر ہی سے متصل دروازہ تھا، اور یہ تو آپ لوگ کو معلوم ہے کہ سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے، سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے کے سارے دروازے بند تھے، اور پیغمبر نے بند کروایا تھا، فرمایا یہ میرا گھر ہے، علی کا گھر ہے، ہمارے لیے دروازہ کھلا رہے گا، علی کے لیے کھلا رہے گا۔ لیکن دیکھیے بغض، عداوت کس قدر ہے، ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، وہ دروازہ بھی بند ہو گیا، وہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ اب اگر بی بی کو مسجد جانا ہوا یا مولا کو بھی، تو باہر نکلیں گے اور گھوم گھالا کہ وہ بھی زیادہ نہیں ہے، شاید آپ اگر پیدل چل کے وہاں پہ جا کے دیکھیں گے تو 15-16 قدم، ایسے ہی 15-20 قدم کے اندر ہی ہے، چونکہ روضہ رسول اوسی سے متصل خانہ سیدہ تھا، تو نکل کے بھی اگر آئیں گے آپ تو اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ عزیزو، اس گھر پہ کیا کیا ظلم ہوا، یہ گھر انبیاء کا گھر ہے، بلکہ سائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا علی و فاطمہ کا گھر انبیاء کا گھر ہے؟ فرمائے من افاضلھا،
انبیاء کے گھروں میں سب سے بہتر گھر یہ گھر ہے۔ اس گھر کے دروازے پر آگ لائی جاتی ہے، لکڑی لائی جاتی ہے، اور کس کے لیے لائی جاتی ہے؟ کس کے لیے لائی جا رہی ہے؟ زہرا کے لیے، پیغمبر کی بیٹی کے لیے، جبکہ پیغمبر کی بیٹی اپنے بابا کی وفات کے بعد جسم مبارک بی بی کا ایسا ہو گیا تھا کہ روایت بتاتی ہے کہ معصبۃ الراس ناحلۃ الجسم، سر پہ ہمیشہ پٹی بندھی رہتی تھی، جسم لاغر ہو چکا تھا، ہاں لاغر ہو چکا تھا، گوشت پگھل کے جو چمڑا تھا وہ ہڈی سے چپک گیا تھا، منحدۃ الرکن، ایک ایک عضو کمزور ہو گیا تھا۔ عزیزو، ایسی بیٹی کو ستانے کے لیے، ایسی بیٹی کو آگ اور لکڑی کا انتظام کیا، اور صرف یہ نہیں کہ دھمکی دیا، اور یہ بھی نہیں کہ چند افراد ہوں، روایت ملتا ہے، روایت میں بعض روایتوں میں تو 200 افراد تک کا ذکر ہے، بعض میں اور بھی زیادہ کا ذکر ہے۔ اتنے لوگ آ گئے اور ایک بی بی کے گھر کو جلانے کے لیے۔ بی بی نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں حسن حسین بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اس میں زینب بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں۔ عزیزو، ان ملعونوں نے کچھ خیال نہ کیا، کچھ خیال نہ کیا، بلکہ بی بی یہ فرماتی رہی کہ دیکھو یہ وحی کا گھر ہے، یہاں پہ قرآن نازل ہوا ہے، اس گھر کا پیغمبر احترام کرتے تھے، 6 مہینے تک دروازے پر آ کر اہل بیت کو سلام کیا ہے، اور آئے تطہیر پڑھ کر سنایا، پیغمبر نے آئے تطہیر کی تلاوت کی۔ عزیزو، لکڑی لائی گئی، حاکم نے آگ لگانے کا حکم دے دیا، آگ بھی لگا دی گئی۔ بی بی فرماتی ہے کہ اس نے مجھے اتنی مہلت نہیں دی کہ میں ہٹ جاتی، ایک طرف در ہے، ایک طرف دیوار ہے۔ عزیزو، دروازہ جلنے لگا، دروازے کو پیر سے مارا، اور وہ دروازہ ایک مرتبہ دیوار کی طرف مڑا، بی بی دیوار کی طرف تھی، یہ دروازہ بی بی پر گرا۔ ہاں عزیزو، لیکن بی بی اپنی مصیبتوں کو بھول کے ایک مرتبہ علی کی طرف دوڑتی ہیں کہ کہیں علی کو یہ لوگ پریشان نہ کریں، علی کو اذیت نہ کریں۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے، ایک مرتبہ نگاہوں کے سامنے یہ منظر آیا کہ رسیاں علی کے گلے میں ڈال دی گئی اور علی کو کھینچ کے لے جایا گیا، اور لے جانے لگے۔ جب بی بی نے یہ منظر دیکھا، ہاں عزیزو، بی بی سے یہ منظر برداشت نہ ہوا، بی بی اپنی تکلیف کو بھول گئی۔ ہاں عزیزو، روایت بتاتی ہے یہ وہ مرحلہ تھا کہ اس مرحلے پہ بی بی نے بڑھ کر چاہا کہ علی کو روکے، مگر اس ملعون نے آواز دی، اے قنفس، تازیانہ نکال۔ اس نے تازیانہ نکالا، تازیانے سے ایک مرتبہ بازو پر مارا، فَالْتَوَسَّوْتْ عَلَىٰ عَضُدِهَا، یہ تازیانہ اور یہ بازو پر لگ کر لپٹ گیا، اور ایک مرتبہ اسی تازیانے کو اس نے کھینچ لیا۔ ہاں عزیزو، تازیانہ تو کھچا، لیکن اس کے ساتھ بی بی کے بازو کا گوشت بھی نکل آیا۔ ہاں عزیزو، بہت زیادہ ستایا ان ملعونوں نے، بی بی کو بہت زیادہ ستایا۔ ہاں عزیزو، وہ منزل بھی آتی ہے کہ بی بی بیمار ہو گئی، بستر پہ لگ گئی۔ ہاں عزیزو، بستر پہ بی بی ہیں، اٹھ نہیں سکتی، آ جا نہیں سکتی،
ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ کچھ خواتین دستک دیتی ہیں، فضا جاتی ہیں، دروازہ کھولتی ہیں، وہ خواتین اندر آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں اے دختر رسول، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، دو مقصد ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کی عیادت کروں، ہم لوگ آئے ہیں تاکہ آپ کی عیادت کریں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر گھر کا کوئی کام ہو تو ہم اس کام کو انجام دے دیں۔ عزیزو، آپ نے فرمایا اے خواتین، میں نے اپنی موت کا وقت دیکھ لیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں دنیا سے کب جاؤں گی۔ میں نے اپنے کپڑے، علی کے کپڑے، بچوں کے کپڑے، سب کو میں نے دھو کے رکھ دیا ہے۔ زینب و ام کلثوم کے کپڑے بھی دھو کے رکھ دیے ہیں، اور میں نے تو کھانے کا بھی انتظام کر لیا ہے، روٹیاں پکا دی ہے تاکہ اگر یہ ہماری عزاداری میں مشغول ہوں تو پھر کوئی دقت نہ ہو۔ ہاں عزیزو، خواتین نے یہ دیکھا کہ بی بی ہم سے کوئی خدمت نہیں لینا چاہتی۔ ایک مرتبہ زہرا نے فرمایا اے آنے والی خواتین، گھبراؤ نہیں، افسوس نہ کرو، میں تمہیں بھی ایک کام دوں گی، تمہارے لیے بھی ایک کام میں نے رکھا ہے۔ دیکھو کچھ دن ہو گئے میں نے اپنے بابا کی زیارت نہیں کی ہے، آؤ میرے بازوؤں کو پکڑ لو، مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھے میرے بابا کی قبر کے پاس لے چلو۔ ہاں عزیزو، ملتا ہے کہ ان خواتین نے بی بی کے بازوؤں کو پکڑا۔ عزیزو، بتایا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بی بی کے گھر سے اور یہ مسجد بالکل 10-12-15 قدم ہے، بہت دور نہیں ہے۔ اندر سے تو دروازہ بند کر دیا ملعونوں نے، اب آپ کو باہر سے نکل کے جانا تھا، وہ بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن روایت بتاتی ہے کہ 6-7 قدم چلی اور ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی۔ ان خواتین نے دیکھا کہ بی بی چل نہیں پا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تھوڑی دیر میں سکون لے لوں، پھر مجھے اٹھانا، اٹھا کے لے کے چلو۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا ہاں مجھے اٹھاؤ۔ ان خواتین نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے بابا کے پاس جب پہنچتی ہیں، ایک نظر پڑتی ہے روضے پر، روضے پہ اپنے آپ کو گرا دیتی ہیں، ایک جملہ فرماتی ہے بابا الکمد قاتلی والجلد خاننی، بابا آپ کے بعد میرا بدن نہایت کمزور ہو گیا ہے، جلد بدن نے خیانت کر دی ہے۔ اے میرے بابا، آپ کا غم مجھے مارے ڈال رہا ہے، میں کہوں گا اے سیدہ، آپ نے اپنے آپ کو بے تاب ہو کر قبر رسول پر گرا دیا۔ ذرا کربلا آئیے، کربلا میں زینب اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی ہے، جہاں کہیں کوئی لاش نظر آتی ہے، بے سر ہو لاش، ایک مرتبہ غور سے دیکھتی ہے کہیں میرا بھیا تو نہیں ہے، اپنے کو گرا دیتی ہے۔ عزیزو، اس طرح سے کئی بار ہوا۔ ایک مرتبہ ایک ایسی لاش کے پاس پہنچی جس سے نور ساتے تھا، زینب فرماتی ہے کیا آپ ہی میرے بھائی حسین؟ ہاں عزیزو، میں کہوں گا اے سیدہ، ذرا کربلا میں سکینہ کے پاس آ جائیے۔ کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، منہ پہ تماچے مارے گئے ہیں، سر کو زخمی کر دیا گیا ہے، اس عالم میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہے،
ایک مرتبہ آواز آتی ہے الیہ الیہ، سکینہ جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھتی ہے بابا کے اوپر گر پڑتی ہے، سینے سے لپٹ جاتی ہے۔ ہاں عزیزو یہ زہرائے مرضیہ اپنے بابا کی قبر پر ہیں۔ ایک مرتبہ زیارت سے فارغ ہوتی ہیں، خانہ اقدس واپس آتی ہیں۔ عزیزو کچھ دن گزرے، وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک مرتبہ بی بی وصیت کرتے کرتے فرماتی السلام علیک یا جبرائیل، اے جبرائیل آپ پر سلام ہو، اے میرے آقا علی جبرائیل آ گئے ہیں۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ فرمایا کہ اب میں دنیا سے جانے والی ہوں، اے میرے آقا علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا، رات ہی میں کفن پہنائیے گا، رات ہی میں دفن کیجئے گا۔ اے میرے آقا میرے جنازے میں الا الادنی بالادنی، قریب سے قریب ترین لوگوں کو ہی بلائیے گا، ومن رزق اجری، اور جس کے اجر کا میں نے وعدہ کیا ہے جو میرے دامن سے متمسک ہے ان کو مجھ سے قریب کیجئے گا، میرے جنازے کے پاس اجازت دیجئے گا۔ ہاں عزیزو علی نے بس دو ایک جملے اور آپ کی زحمت تمام، وہ وقت بھی آ جاتا ہے۔ علی جنازہ لے کر قبر کے پاس پہنچتے ہیں، دو ہاتھ برآمد ہوتا ہے اور ایک مرتبہ قبر میں اتار دیتے ہیں۔ ہاں عزیزو میں کہوں گا میرے آقا علی آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے سارے امور انجام دیے، دفن کیے، ذرا کربلا آئیے، السلام علی المدفون بلا غسل ولا کفن، میرا سلام ہو آقا پر جو بغیر غسل کے بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا۔ ہاں عزیزو جب دفن کر دیا گیا حسین کو تو امام زین العابدین سے پوچھئے، ایک مرتبہ قبر سے لپٹ گئے رو رہے ہیں۔ ہاں عزیزو فرماتے ہیں اے میرے آقا حسین میں ساری مصیبتوں کو بھول سکتا ہوں لیکن آپ کا فرات کے کنارے پیاسا شہید کیا جانا میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔